ابتدا و انتہا میں تخفیف دنیاوی و اخروی ہوگی للمنافقین۔ اب ذرا آپ ایک جملہ لکھ لیں، سورۃ المجادلہ حاشر ممتحنہ صف۔ مجادلہ حاشر ممتحنہ صف، یہ چاروں سورۃ الحدید کے دوسرے مضمون ترغیب الی القتال پر متفرع ہیں۔ اور ہر دوسری سورت کو مسئلہ توحید سے شروع کیا گیا۔ تاکہ اصل مقصود پیش نظر رہے۔ بات یہ بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گھر والی کا نام تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ تو یہ الفاظ کہنے سے اس دور کے اندر یہ رواج تھا، اس زہار کو طلاق سمجھا کرتے تھے اور بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی حضرت میرے بچے بھی حضرت اوس سے پیدا ہوئے ہیں، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، انہوں نے اب مجھ سے زہار کر لیا ہے، تو آپ کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میں دوبارہ خامد کے لیے حلال ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو اپنے خامد پر حرام ہو چکی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر بھی اسے طلاق سمجھا جاتا تھا یہ زہار والا حکم نازل ہونے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اس طرف پھیرا، اس طرف سے آ گئی، پھر منت اس طرف رخ پھیرا، اس طرف سے آ گئی، بہت زیادہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کی، لیکن جب مایوس ہوئی تو اس نے اللہ کے سامنے آہوزاری شروع کر دی۔ تو میرا جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، صحابہ کرام کی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرتا تھا، جب اللہ کے آگے عاجزی کی رب العالمین نے یہ قرآن کا مقام نازل کر دیا۔ اب علماء کرام اس موقع پر شعر پڑھتے ہیں، یہ شعر حضرت خولہ کے نہیں ہیں، یہ ابو حیان ادلسی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں۔ یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من خزائن رزق ہی فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع یا من یرجع فی الشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع مالی سوا قریب باب کہیلۃ والردت فی باب اقرع مالی سوا فقری الیک وسیلۃ وبالافتقار الیک ایدی یرفع ان کان لا یرجوک الا محسن فالمذنب العاصی الی من یرجع حاشا لجودک ان تقنط عاصیا الفضل اجزل والمواہب اوسع ثم الصلاۃ علی النبی وآلہ خیر الانام ومن بہ یتشفع۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد سے، ان کے قرآن پاک کے 3 نسخے تھے 10 پاروں کے، تو وہ میرے پاس رہا کرتے تھے، یہ استادوں کی شفقت تھی، تو سبق کے لیے تشریف لاتے تو میں قرآن کا نسخہ جو سبق ہوتا وہی آگے رکھ دیتا، تو اس قرآن پاک کے ایک صفحے پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے، یہ سن 90 کی بات ہے، میں نے اس وقت سے یہ یاد کیے ہیں۔
اور لطف تو آتا ہے کہ بندہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے پڑھے، مالی سوا کرئی بے بابے کا ہیلاتن، تیرے دروازے کو کھٹکھٹانے کے علاوہ اور میرے پاس کیا آسرا ہے اللہ، اگر تو نے مجھے اس دروازے سے واپس کر دیا تو اس سے بہتر دروازہ بتا میں کس دروازے پر جاؤں۔ انسان کو ترجمہ بھی آتا ہو، بڑی اس کے اندر آہوزاری ہے۔ یہ اشعار ابو حیان ادرسی کے ہیں، لیکن وہ حضرت خولہ کی عاجزی اور زاری کی بنا پر علماء کرام اس مقام پر یہ شعر آپ کو سناتے ہیں۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، تو اب میں نے عرض تو کر دیا ہے، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، انسان اپنی والدہ کو یا کسی اور محرم کو، مثلا بیٹی ہے، بہن ہے، اس کو کہہ دے انت علیہ کا ظہر امی، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اگر کسی محرم بندے کی پشت سے بندہ تشبیہ دے دے اپنی بیوی کو، زمانہ جہلیت میں اس زہار کو طلاق قرار دیا جاتا تھا، بیوی کو بالکل الگ کر دیا جاتا تھا۔ حکم زہار کے نزول سے پہلے اسلام کے اندر بھی اسے طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بنتی، یہ کفارہ ادا کرو، بیوی تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ نے وہ پچھلی بات ختم کر دی۔ اب دیکھیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ ہے تمہید برائے حکم زہار، تمہید برائے حکم زہار۔ سبحان اللہ۔ منافقین اور کفار کے لیے یہ مبدأ طعن تھا۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور آپ نے حکم سنایا جس سے زہار کر لو وہ حقیقی ماں نہیں بنتی، تو سورۃ الاحزاب کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بنتا، کسی کے دو دل کہنے سے اس کے دو دل نہیں بن جاتے، کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب نہیں بن جاتا۔ تو مخالفین نے طعن کیا، بڑا شور مچایا، کوئی پرواہ نہیں میرے پیغمبر آپ ڈٹے رہیں۔ یہ تفصیل سورۃ الاحزاب میں بھی ہو چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، تحقیق سن لی اللہ کریم نے بات، خالی سن نہیں لی، نیچے لکھے بلکہ قبول بھی کر لی، خالی سننا مراد نہیں بلکہ قبول بھی کر لی بات اس عورت کی، تجادلک فی زوجہا۔ اب تجادلک کا معنی جھگڑا نہیں کرنا کہ جھگڑا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیغمبر سے جھگڑا کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں، پیغمبر کو تکلیف پہنچے یہ تو کفر ہے معاذ اللہ۔ اب میری طرف دیکھیں، میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے، آپ نے ایک بندے کو حصہ نہیں دیا، باقیوں کو دیتے رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت آپ اس کو بھی تو حصہ دیں، آپ نے نہیں دیا، دوسروں کو دیتے رہے۔ پھر حضرت سعد نے کہا حضرت اس کو بھی تو حصہ دیں، آپ نے نہیں دیا۔ تیسری بار حضرت سعد نے کہا حضرت اس کو بھی حصہ دیں، آپ نے فرمایا اقتالا یا سعد، سعد تو میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہے۔ اب حضرت سعد لڑائی نہیں کر رہے تھے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ لکھوانے سے پہلے آپ احباب کو سنا دوں، جو بات بار بار کی جائے اسے عرب والے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو بات بار بار کی جائے عرب والے اسے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہی بات آئے گی انشاءاللہ سورۃ ہود جب پڑھیں گے، اس میں بھی یہ انداز ہوگا۔ سورۃ ہود کھولیے، 12واں پارہ، یہ صفحہ ہے 208، یہ آیت کا نمبر ہے 75۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر جاتا رہا کہ یہ دشمن نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں، وجاءته البشرى، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد خوشخبری بھی آ گئی بیٹے کی اور پوتے کی، یجادلنا فی قوم، ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ سے جھگڑا کون کر سکتا ہے، کسی کی کیا مجال ہے، چونکہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی،
اللہ قوم لوط کو معاف کر دے، عذاب ٹال دے، فرشتوں کو واپس بلا لے، تو بار بار درخواست کرنے کو جدال سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر بھی یہی معنی ہے۔ اب سامنے ایک جملہ لکھ لیں، جو بات بار بار کی جائے اسے اہل عرب جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں۔ خطبہ حضرات نے کبھی یہ معنی نہیں کرنا عوام کے سامنے کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، نہ، اب میں منع کرتا ہوں۔ تحقیق سن لی اللہ کریم نے بات، اس پر خالی سن نہیں لی بلکہ قبول بھی کر لی، پریشانی بھی دور کر دی۔ تو جہاں دلوں جو بار بار گزارش کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تکرار کہہ لیں، تکرار کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، بار بار گزارش کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامد کے متعلق۔ حضرت اس نے طلاق کے لفظ تو نہیں بولے، میں حرام کیسے ہو گئی اس پر۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اظہار عاجزی کرتی تھی اللہ کریم کی طرف۔ تشتکی کا معنی کیا، اظہار عاجزی کرتی تھی اللہ کریم کی طرف، شکوہ کرتی تھی اپنے غم اور دکھ کا اللہ کریم کی طرف۔ اللہ ہائی کورٹ نے تو مایوس کر دیا، سپریم کورٹ تجھ سے مایوس نہیں ہو، مہربانی کر، سب سے اعلیٰ عدالت۔ واللہ یسمع تحاورکما، اب یسمع مضارع ہے، معنی ماضی استمراری والا کرنا ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کریم سن رہا تھا تم دونوں کے سوال جواب۔ تحاورکما تمہاری بحث، تمہارا سوال جواب اللہ کریم سن رہا تھا۔ تحاورکما تمہاری گفتگو، تمہاری بحث۔ وہ کہتی حضرت کوئی گنجائش، فرمایا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تحاورکما کے نیچے لِکَوْنِهِ مَعَكُمْ، لِکَوْنِهِ مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ کریم سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، تم دونوں کا باس مباحثہ۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ کریم سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس پر لکھ لیں علت، تمہارے تحاور کی کیا تخصیص ہے؟ صرف تمہاری پاس مباحثے کو اللہ نہیں سن رہا تھا، اللہ تمہارے ایک بات سننے والا ہے، ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، قانون زہار، اس کا عنوان قانون زہار، وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے۔ بیوی کو کہہ دیا، بہن یا بیٹی، کسی محرم رشتہ دار کو کہہ دیا انت علیہ، یہ اپنی بیوی کو کہہ دیا، تشبیہ دے دی کسی محرم سے، بہن سے تشبیہ دے دی، بیٹی سے تشبیہ، انت علیہ کا سارے اختی، تو ایسے ہے جیسے میری بہن کی پشت، انت علیہ کا سارے بنتی، بیٹی کے ساتھ تشبیہ دے دی والدہ کو۔ وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، حکم نمبر 1، حکم نمبر 1، نہیں بن جاتی وہ ان کی حقیقی مائیں۔ امہاتہم کے نیچے، امہاتہم کے نیچے حقیقی، نہیں ہے وہ حقیقی مائیں ان کی، یعنی حقیقی ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم نہیں حقیقی مائیں ان کی، اس کے نیچے بھی حقیقی، نہیں حقیقی مائیں ان کی، الا اللہ مگر صرف وہ عورتیں، ولدنہم جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، جنہوں نے جنم دیا ہے وہ حقیقی مائیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، اور یقیناً وہ البتہ کہہ رہے ہیں، منکرن، یہ حکم نمبر 2 میں، منکر ناپسندیدہ بات، یقیناً وہ کہہ رہے ہیں منکر ناپسندیدہ بات،
من القول میں نے اکٹھا منع کر دیا، ناپسندیدہ بات میں سے، یعنی ناپسندیدہ بات، وزوراً اور جھوٹی بات، انہوں نے جھوٹی بات کہی ہے، ناپسندیدہ بات کہی ہے۔ زوراً کا جملہ کیسے جھوٹی بات ہے؟ بیوی حلال ہے اور ماں حرام، ورنہ آپ نے لکھنا ہے، میں اب کیسے بار بار منت کروں کہ آپ لکھیں۔ زوراً کا جملہ، بیوی حلال ہے اور ماں حرام، بیوی کو ماں کہنا جھوٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، ترغیب تدارک، اس کا عنوان ہے ترغیب تدارک۔ کہہ بھی بیٹھے ہو اپنی بیوی کو انت لیا کا سہر امی، اس کا تدارک کرو، اللہ نے شوق دلایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یقیناً اللہ کریم البتہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم نے تدارک کیا، کفارہ دے دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ غفور، بخشنے والا ہے۔ ایک فائدہ، اللہ کریم معاف کر دے گا۔ اب تدارک کی ترغیب تھی، اللہ سے معافی مانگو، کفارہ ادا کرو۔ اب والذین یظاہرون، طریقے تدارک، اب تدارک کرنا کیسے ہے، اس بات کو ختم کرنا کیسے، اس کا طریقہ، یہ زہار کے کفارے کا بیان آ گیا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، مانے پر غور کریں احباب سارے، ثم یعودون، زہار تو کر لیا، پھر لوٹتے ہیں، لما قالوا، اس بات کی طرف جو کہہ بیٹھے، اس بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ بات تو کہی تھی انت علیہ کا سہر امی، اس بات کی طرف پھر لوٹ رہے ہیں، پھر وہی بات کہہ رہے ہیں۔ نا یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے۔ اب ذرا آیت کو دیکھیں احباب، ثم یعودون، پھر لوٹتے ہیں، لنقض ما قالوا، جو بات کہی ہے اس کو توڑنے کے لیے لوٹتے ہیں، یہ ختم ہو جائے بات، لنقض ما قالوا، اس بات کو توڑنے کی طرف آتے ہیں، وہ بات ختم ہو جائے، وہ بات مٹ جائے۔ لنقض ما قالوا، پھر لوٹتے ہیں، جو بات کہی ہے اس کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے لوٹتے ہیں۔ پھر فتحریر رقبہ، عبارت تھی فعلیہم تحریر رقبہ، عبارت کیا تھی؟ فعلیہم تحریر رقبہ، بس ان کے اوپر ہے حکم اول، آزاد کرنا ایک گردن کا، غلام آزاد کرنا، من قبل یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ غلام آزاد کرنا ہے لیکن قربت سے پہلے۔ یتماسا کے نیچے لکھیں صحبت یا اسباب صحبت، دونوں تخلیے میں ہیں، کوئی درمیان میں آڑ اور رکاوٹ نہیں ہے، ایک دوسرے سے قربت ممکن ہے، بس یہ اسباب دوائی صحبت ہیں، میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا۔ تو یہ بھی ہاتھ لگانے سے پہلے حقیقتاً خلوت یا حکماً خلوت۔ ذالکم توعدون بہ، یہ بات، یہ جو ہم نے کفارہ بیان کیا، توعدون بہ، ذالکم کے نیچے لکھیں کفارہ، یہ کفارہ اس لیے ہے، توعدون بہ، یہ کفارہ نصیحت کیے جا رہے ہو تم، بہ، اس کے ساتھ، تمہیں اس سے نصیحت ہوگی، نیچے لفظ لکھیں بالکل نیچے، آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالو گے، آئندہ ایسی بات منہ سے نہ نکالو گے۔ اور لفظ لکھیں جس پر اخلاقی فائدہ، اخلاقی فائدہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ سامنے مولانا حاشیے پر لکھیں بالکل سامنے، کفارہ میں فائدے، کفارہ میں فائدے، نمبر 1،
گناہ مٹنا، تکفیر سیئات، گناہ مٹنا۔ نمبر 2 زجر عن المعاصی، آئندہ گناہ سے رکنا، یہ اخلاقی فائدہ ہے۔ کفارہ دو گے، چٹی پڑے گی، آئندہ ایسی بات منہ سے نہیں نکالو گے، آئندہ گناہ سے باز رہو گے۔ ذالکم توعظون بہ تزجرون بہ، تم ڈانٹے جاتے ہو اس کے ساتھ، یہ ڈانٹ ہے تم پر۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اچھا، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو بندہ نہ پائے، اب غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر فصیام شہرین، حکم نمبر 2، پہلا حکم تھا غلام آزاد کرنا، دوسرا حکم بس روزے رکھنا ہے 2 مہینے متتابعین، لگاتار، من قبل یتماسا، پہلے اس کے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، خلوت حقیقتاً یا حکماً خلوت۔ اب اگر ایک انسان نے روزے رکھنے شروع کیے، ایک روزہ بھی ان میں لاغا ہو گیا، دوبارہ 2 مہینے سے روزے شروع کرنے پڑیں گے۔ اور نمبر 2 یہ ہے بھی ان یتماسا، ہاتھ لگانے سے پہلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اس کے بعد بیوی کے قریب جائے۔ اگر روزے رکھنے کے دوران بیوی کے قریب چلا گیا، پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ فمن لم یستطع، پر جو بندہ نہ طاقت رکھے، اب 2 مہینے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، فاطعام 60 مسکینا، پس کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ یہ تیسرا حکم آ گیا، حکم نمبر 3۔ فمن لم یستطع، استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ سامنے لفظ لکھ لیں، الاستطاعت القوت البدنیہ، بس الاستطاعت القوت البدنیہ۔ فمن لم یجد، وجد یجد، وجدن، وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد بھی لکھ لیں، الوجد القوت المالیہ۔ یہاں پر یہ الفاظ آئیں گے، من لم یجد، قوت مالیہ مراد ہوگی، من لم یستطع، قوت بدنیہ مراد ہوگی۔ پس جو بندہ نہیں طاقت رکھتا، اس میں جسمانی طاقت نہیں ہے، نیچے لکھ لیں بوجہ بیماری یا بڑھاپا، بوڑھا ہے، بیمار ہے، 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، اب فاطعام 60 مسکینا، پس کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ہونا سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں۔ نمبر 1، ایک مسکین کو 2 وقت 60 دن کھانا کھلائے، ایک مسکین کو 2 وقت 60 دن کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، 60 مساکین کو 2 وقت اکٹھا کھلائے۔ نمبر 3، 60 آدمیوں کو فی کس 2 سیر گندم یا 4 سیر جو دے، گندم دے اس کی مرضی، گندم کا آٹا دے اس کی مرضی، جو دے اس کی مرضی، جو کا آٹا دے اس کی مرضی، 2 سیر گندم 4 سیر جو، ان دونوں میں سے جو بھی پسند کرے وہ چیز دے دے یا آٹا بنا کر دے دے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اس کے ساتھ قید نہیں ہے من قبل یتماسا، پہلی 2 باتوں میں یہ قید تھی۔ اب مثلا پہلا جملہ میں نے آپ کو لکھوایا، ذرا دیکھیں اس جملے کو، ایک مسکین کو 2 وقت، آپ پڑھتے نہیں ہیں مولانا، بس نہیں مہربانی کریں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بس کافی ہے۔
ایک مسکین کو 2 وقت 60 دن تک کھانا کھلائے۔ اب آج سے کھانا کھلانا شروع کیا اور بیوی کے قریب جا سکتا ہے؟ بھائی جا سکتا ہے۔ 60 دن تو پتہ نہیں کب پورے ہوتے ہیں، وہ 2 مہینے لگ جائیں گے۔ بیوی کے قریب جانا اس کے لیے جائز ہو گیا۔ آج سے اس نے کفارہ ادا کرنا شروع کیا، بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ لیکن ان 2 پہلی صورتوں میں جب تک وہ بات پوری نہ ہو جائے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اب یہ معنی نہیں کرنا یہ اس لیے ہم نے حکم دیا، یہ حکم اس لیے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ معنی غلط ہے، تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول۔ ایمان تو تھا پہلے، ایمان تو پہلے سے تھا، یہ تو نہیں کہ ایمان لے آؤ کہا ہی مومنوں کو جا رہا ہے، نا مولانا۔ ذالک تاکید حکم، یہ اس لیے حکم دیا لتؤمنو، تاکہ ایمان رکھے رہو، تاکہ ایمان رکھے رہو۔ ایمان تو پہلے ہے، رکھے رہو۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ ایمان رکھے رہو تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وتلک حدود اللہ، مزید تاکید یہ حدیں ہیں اللہ کریم کی۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ للکافرین کے نیچے منکرین صحار، منکرین صحار جو کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا کافر ہو گیا، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ ایک بندہ عمل نہیں کرتا وہ تو گنہگار ہے، جو انکار کر دے مانتا نہیں یہ تو کافر ہو گیا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، زجر برائے منافقین، تخویف دنیاوی بھی ہے اخروی بھی ہے۔ یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تانے دیتے ہیں، واہ بھائی واہ، بیوی تو حرام ہو چکی تھی دوبارہ تم نے اس کو حلال کر دیا، واہ بھائی واہ، تانے دیتے ہیں، مخالفت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تو ذلیل کیے جائیں گے۔ ماضی کیوں آیا ہے؟ یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے، یہ کام یقیناً ہونا ہے اس لیے ماضی آیا۔ کوبے تو ذلیل کیے جائیں گے، ثمرہ دنیاوی، کما کوبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ عذاب کیوں نہ آئے؟ آئے گا ان پر عذاب، کیوں؟ وَقَدْ أَنزَلْنَا، وجہ عذاب، قد انزلنا، وجہ عذاب، کیوں ان پر عذاب نہ آئے، کیوں ذلیل نہ ہو؟ اس لیے کہ وقد انزلنا، حالانکہ تاکہ اتار چکے ہیں ہم آیات بینات، آیتیں واضح واضح، اس پر لگ آیات بینات پر لگ، پھر بھی انکار کیا۔ ہم آیتیں واضح نازل کر چکے ہیں پھر بھی انکار کیا تو عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ثمرہ اخروی، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا آخرت میں۔ نیچے لفظ آخرت میں، یوم یبعثہم اللہ، یہ عذاب مہین کب ہوگا ذلیل کرنے والا؟ یہ یوم ظرف آ گیا، یہ ظرف متعلق ہے عذاب مہین کے ساتھ، یہ ظرف متعلق ہے عذاب مہین کے ساتھ۔ اگر یوں سمجھ نہ آئے تو آسان لفظ کب عذاب ہوگا یا وقت عذاب، جو بھی لکھے عذاب کب ہوگا؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اٹھائے گا اللہ کریم ان تمام کو زندہ کر کے، یبعثوں پر زندہ کر کے اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، بس خبر دے گا اللہ کریم ان کو تمام ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے، احصاہ اللہ، گن رکھا ہے اللہ کریم نے ان اعمال کو جو وہ کرتے رہے۔ آسا ہو، یہ ہو ضمیر جا رہی ہے بما عملو سے جو اعمال سمجھے جا رہے ہیں۔ آسا اللہ، شمار کر رکھا ہے ان اعمال کو اللہ کریم نے، ونسو ہو، اور بھلا دیے انہوں نے ہو ان اعمال کو، انہوں نے اعمال کو بھلا دیا۔ نسو کے نیچے لفظ حقیقتاً یا عملاً، حقیقتاً یا عملاً،
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ عملاً کا سامنے جملہ لکھیں، اوپر لکھیں، نیچے لکھیں، ساتھ لکھیں۔ عملاً بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ عملاً بھولنا یعنی اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ عملاً بھولنا یہ ہوتا ہے اس کو جائز سمجھ، بھئی ہم نے کیا غلط کیا؟ ٹھیک کیا ہے ہم نے، جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے۔ نماز نہیں پڑھی، ہم نے ٹھیک کیا ہے۔ تم نے یار یہ حج نہیں کیا، ہم ٹھیک کیا ہے بھائی۔ عملاً بھول چکے، اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہ بھی ہے بھلا دینا۔ واللہ علی کل شیء شہید، ان کے اعمال کی کیا تخصیص ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر شہید حاضر ناظر ہے، اللہ گواہ ہے، مطلع ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ منافقین کے لیے زجرات ہیں جو جہاد کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ یہ سامنے جملہ لکھیں، سرکش اور بدترین منافقوں پر زجر، سرکش اور بدترین منافقوں پر زجر، جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سرگوشیاں کر کے سمجھتے تھے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں۔ یہ جملہ ہو گیا۔ اب جو میں جملہ لکھوانا چاہتا ہوں یہ بہت قیمتی جملہ ہے حضرت شیخ پنجپیر کا، لکھیں گے خلاصہ الگ کر کے، صاف کر کے۔ غلط الفاظ استعمال مت کرو، جن سے جماعت منتشر ہو۔ جس طرح غلط الفاظ استعمال کرنے سے بیوی جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جماعت میں جدائی پڑ جائے گی۔ آگے جماعت بچانے کے قوانین ذکر کیے۔ ربط بیان کیا، حضرت شیخ پنجپیر نے کمال کر دیا۔ غلط الفاظ استعمال مت کرو جس سے جماعت منتشر ہو۔ جس طرح غلط الفاظ استعمال کرنے سے بیوی جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جماعت میں جدائی پڑ جائے گی۔ یہ ربط ہے۔ آگے جماعت بچانے کے قوانین ذکر کیے، 3 قانون آ رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم، کیا تو نے غور نہیں کیا، یہ زجر نمبر 1، کیا تو نے دیکھا نہیں، رویت قلبی یعنی غور نہیں کیا، سوچا نہیں۔ یقیناً اللہ کریم جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ اس پر لفظ علم کامل، علم کامل۔ ما یکون من نجوا، نمبر 2 معیت کاملہ، معیت ساتھ ہونا، معیت کاملہ نہیں ہوتی۔ من نجوا ثلاثۃ، سرگوشی 3 آدمیوں کی، نجوا سرگوشی۔ اللہ هو رابعهم، مگر وہ اللہ چوتھا ہوتا ہے ان کا۔ ولا خمسۃ، اور نہ کوئی سرگوشی 5 آدمیوں کی۔ یہ عبارت یوں بنے گی، ما یکون من نجوا خمسۃ،
نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 5 آدمیوں کی، الا هو سادسهم مگر ولا چھٹا ہوتا ہے ان کا، ولا ادنا من ذالک اور نہ کم من ذالک اس عدد سے۔ ذالک کے نیچے عدد لکھیں جی، میں اشکال پیش کروں، نہ کم اس عدد سے، ولا اکثر اور نہ زیادہ، الا هو معهم مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہے ہر حالت میں، اینما کانوا جہاں بھی وہ ہوں، ثم ینبئہم پھر خبر دے گا ان کو اللہ کریم، بما عملوا ساتھ ان چیزوں کی جو وہ عمل کرتے رہے، قیامت کے دن خبر دے گا۔ ان اللہ یقین اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب عجیب بات ہے، ولا ادنا من ذالک اور نہ کم من ذالک اس سے، اب ذالک کا اشارہ تو جا رہا ہے ثلاثہ اور خمسہ کی طرف، نہ کم اس 3 اور 5 سے، ولا اکثر اور نہ زیادہ اس 3 5 سے، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ذالک اشکال یہ ہے کہ یہ اس میں اشارہ واحد کا ہے اور ادھر چیزیں تو پیچھے 2 ہیں، ثلاثہ اور خمسہ، نہ کم اس ثلاثہ اور خمسہ سے اور نہ زیادہ۔ اب ذالک یہ اس میں اشارہ واحد کا ہے اور پیچھے چیزیں 2 ہیں، اس لیے مولانا آپ کو لفظ لکھوایا عدد، یہ بتاویل عدد ہے، بتاویل عدد ہے۔ اب خمسہ اور ثلاثہ بتاویل عدد، نہ کم اس عدد سے جو ہم نے بیان کیے، نہ زیادہ اس عدد سے جو ہم نے بیان کیے 3 5 یہ، الا هو معهم اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ان والی تعویل تو نہیں کرتے، میں نے سورۃ کاف میں بھی عرض کیا تھا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ علم کے لحاظ سے اللہ کریم زیادہ قریب ہے، ہم اس میں تعویل نہیں کرتے، اللہ کی ذات قریب ہو تعویل نہیں کرتے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، زجر ثانی برائے منافقین، زجر ثانی برائے منافقین، اسلام کے خلاف مشورے کرتے ہیں، رکتے نہیں۔ آپ کے پاس منافق آتے تھے، کہتے السلام علیکم تم پر موت ہو، السلام علیکم آپ پر موت ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے 2-3 لفظ لکھ لیں الم تر الی الذین نہوا کے سامنے، یہ آیت یہود اور منافقین کے بارے میں اتری، یہ آیت یہود اور منافقین کے بارے میں اتری۔ الم ترا کیا تو نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، سوچا نہیں ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوی جو روکے گئے خاص قسم کی سرگوشی سے۔ اور نجوا میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، خاص قسم کی سرگوشی سامنے لکھیں، الف لام عہد خارجی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور توحید کے خلاف مشورے، روکے گئے نجوا، نبی کے خلاف مشورے نہ کرو، صحابہ کے خلاف مشورے نہ کرو، توحید کے خلاف مشورے نہ کرو، خاص سرگوشی مراد ہے، خاص مشورے۔ لیکن ثم استبعادیہ، پھر یہ بات عقل سے بڑی دور ہے، عقل تو نہیں مانتا، ایسے کرنا تو نہیں چاہیے تھا جب روک دیا گیا۔ پھر یعودون لما نہوا عنہ، مرض اول، یعودون مرض اول، پھر لوٹتے ہیں وہ جن کو روکا گیا، منافق بے ایمان لوٹتے ہیں کس طرف، لما نہوا عنہ، لما لام بمانا الہ، الہ ما نہوا عنہ، الہ ما نہوا عنہ۔ اب لام کے بعد لام بمانا الہ ہے اور ما سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے، نیچے لکھ لیں فعل کام،
عبارت یوں بنی ثم یعودون الی فعل ما نہوا الی فعل ما نہوا، پھر لوٹتے ہیں اس کام کی طرف جس سے وہ روکے گئے، اس کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے روکے گئے، وہی کام دوبارہ کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کان میں باتیں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، یتناجون کان میں باتیں کرتے ہیں، بالاسم ساتھ گناہ کے، گناہوں کی باتیں، والعدوان زیادتی کی باتیں، ومعصیت الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں۔ اب اسم پر لکھیں گناہ لازمی، عدوان پر لکھیں گناہ متعدی، معصیت الرسول پر لکھیں بوجہ منع کرنے حضرت کے۔ گناہ لازمی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ تک محدود رہے۔ گناہ لازمی یہ ہوتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، گناہ ہے، مجھ تک محدود ہے۔ اور عدوان ہوتا ہے گناہ متعدی، تم جو مشورے کرتے ہو، صحابہ پریشان ہوتے ہیں ان مشوروں سے، آپس میں دو چار منافق کھڑے ہو جاتے نا، صحابی جا رہے تو اشارے کرتے تو جان، تاکہ وہ جو دے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، تو کانوں میں دیکھتے نا، کان میں باتیں شروع ہو، تاکہ وہ یہ گناہ متعدی ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہو۔ اور معصیت الرسول، جب پیغمبر نے منع کیا اور تم یہ کام کر رہے ہو تو نبی کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ توہین نبی، عام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اس پر لکھے مرض نمبر 2۔ اور جب آتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حَيَّوْكَ دعا دیتے ہیں وہ آپ کو، بما ان کلمات کے ساتھ، لم یحییک بہ اللہ نہیں دعا دی آپ کو ان کلمات کے ساتھ اللہ نے، ایسے کلمات کے ساتھ دعا دیتے ہیں جن کلمات کے ساتھ اللہ نے بھی دعا نہیں دی۔ مثلا کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر موت ہو، معاذ اللہ۔ وَيَقُولُونَ شِكْوَى، مرض نمبر 3، اور کہتے ہیں فی انفسہم، آپس میں، فی انفسہم کا معنی آپس میں کہتے ہیں۔ منافقوں کی ہمت کا دیکھو کیا کہتے ہیں آپس میں، لولا یعذبنا اللہ، یہ تیسرا مرد بیان ہو رہا ہے، یقولون فی انفسہم، آپس میں کہتے ہیں کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ، نیچے لکھے فوراً عذاب کیوں نہیں دیتا، بما نقول، ان بے ادبی والے کلمات کی وجہ سے، نقول جو ہم کہہ رہے ہیں، جو بے ادبی والے ہم کلمات کریں، السلام علیکم، تم پر موت ہو، تم مرو، تو اللہ ہمیں فوراً عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبہم جہنم، جواب شکوہ، کافی ہے ان کو جہنم، دنیا میں عذاب سے بچ گئے، آخرت میں تو نہیں بچ سکتے۔ یصلونہا، ضرور داخل ہوں گے اس جہنم میں، یصلونہ کے نیچے ضرور، فبئس المصیر، بس پوری لوٹنے کی جگہ ہے، مذمت نار۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، 3 قوانین بیان کیے، سامنے لکھیں۔ توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو، توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو۔ نمبر 2، کوئی جماعت میں آنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو۔ نمبر 3، امیر کو ہدیہ دیا کرو، مالی یا زبانی۔ کہ ہم خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ 3 اصول بیان کیے۔ نمبر 1، توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو۔ نمبر 2، کوئی جماعت میں آنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو۔
نمبر 3 امیر کو ہدیہ دیا کرو، زبانی یا مالی۔ ہم ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہیں جی، امیر صاحب کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ یہ پہلا قانون نمبر 1، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے زبان کے ساتھ۔ آمنو باللسان، زبانی مومن مراد ہے، مولانا خیال کرنا۔ اصلاح منافقین کے لیے پہلا قانون نمبر 1 برائے اصلاح منافقین، اے وہ لوگو جو زبانی ایمان لائے ہو، او منافقو، اذا ناجیتم، جب کان میں باتیں کرو تم۔ یہ خطاب منافقوں کو ہے، اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے آمنو پر عرض کیا باللسان، زبانی مومن۔ جب کان میں بات کرو تم، فلا تتناجوا، اصول فوز نمبر 1، کامیابی کا پہلا اصول، پس نہ تم کان میں باتیں کرو بالاسم والعدوان، ساتھ گناہ کے لازمی، والعدوان، اور ساتھ زیادتی کے، یہ گناہ متعدی، ومعصیت الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے، یہ مشورے نہ کرو، ایسی باتیں ایک دوسرے کے کان میں نہ کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اصول فوز نمبر 2، کامیابی کا دوسرا اصول، اور کان میں باتیں کرو بالبر والتقویٰ، ساتھ نیکی کے اور خوف خدا کے، خوف خدا والی باتیں کرو، نیکی والی باتیں کرو۔ امونا غور کرنا ہے، بالبر یہ مقابل ہے عدوان کے، بالبر سامنے لکھیں، بالبر یہ مقابل ہے عدوان کے۔ عدوان پر عرض کیا متعدی گناہ، دوسرے تک جس کا اثر پہنچے، اور نیکی وہ ہو جس کا اثر بھی دوسرے تک پہنچے، بر اس نیکی کو کہتے ہیں احسان۔ اور تقوی یہ مقابل ہے اسم اور معصیت الرسول کے، تقوی مقابل ہے اسم اور معصیت الرسول۔ خوف خدا ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچے گا، نبی کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نسخہ عمل، کیسے عمل کر سکو گے جب یہ تم ذہن کے اندر بات رکھو گے کیا، اور ڈرو اللہ کریم سے، اللہ کا ڈر ہوگا تو باقی کام پر بھی عمل ہو سکے گا، اور ڈرو اللہ کریم سے، الذی وہ اللہ، علت برائے ما قبل، کیوں اللہ سے ڈرو، اس لیے ڈرو، الذی وہ اللہ الیہ تحشرون، اسی ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، پھر اللہ حساب کتاب کو لے گا، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ انما النجوى من الشیطان، پکی بات ہے خاص قسم کا مشورہ۔ النجوى، پھر الف لام خارجی والا آ گیا۔ ابھی میں نے النجوى کا جملہ عرض کیا ہے، آپ کو لکھوایا ہے، نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، توحید کے خلاف مشورے۔ انما النجوى، پکی بات ہے سرگوشی خاص قسم کی، مشورہ خاص قسم کا۔ کون سا مشورہ؟ نبی، قرآن، صحابہ، توحید کے خلاف، یہ جو مشورہ ہے من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، غرض نجوہ، کیوں یہ خاص قسم کے مشورے اور سرگوشیاں کرتے ہیں؟ تاکہ مغموم ہوں، غمگین ہوں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، مومن پریشان ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو نمونہ عرض کر دیا، کانوں میں باتیں شروع کر دیتے، صحابی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے، یہ کیا اشارے کر رہے ہیں ہماری طرف، پتہ نہیں کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وَلَيْسَ بِصَادِهِمْ شَيْئًا، نتیجہ نجوہ، اس کا عنوان نتیجہ نجوہ، اور نہیں وہ نقصان دینے والا ان کو، ہم کے نیچے لکھے صحابہ، لَيْسَ بِصَادِهِمْ، ہم کے نیچے صحابہ، نہیں وہ نقصان دینے والا مشورہ ان صحابہ کو ذرا برابر، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کریم کے اذن کے ساتھ۔ اللہ کا اذن ہوگا تو نقصان پہنچے گا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔
وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، دستور العمل سن لو، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھیں المؤمنون ایماندار۔ یا ایھا الذین آمنوا، قاعدہ نمبر 2 برائے اصلاح منافقین، برائے اصلاح منافقین۔ اب سامنے مولانا لکھیں نمبر 1 قول مراد منافقین، نمبر 2 قول مخلصین کو تنبیہ۔ اب سامنے جملہ لکھیں بقول حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب، آپ کی مجلس میں منافقین بھی ہوتے تھے، فرمایا تمہیں اٹھنے کا حکم ہو تو اٹھ جایا کرو، تاکہ منافق بھی ساتھ اٹھ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکابر صحابہ کے ساتھ خاص امور کا مشورہ کر سکیں، کیونکہ خاص امور کا مشورہ ہر ایک کے سامنے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آ جاؤ جی، آپ کی مجلس میں منافقین بھی ہوتے تھے، فرمایا تمہیں اٹھنے کا حکم ہو تو اٹھ جایا کرو، تاکہ منافق بھی ساتھ اٹھ جائیں۔ آپ نے خاص باتوں کا مشورہ صحابہ سے کرنا ہوتا تھا، اکابر صحابہ سے، اور خاص امور کا مشورہ جو ہے ہر کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ تم اٹھو گے منافق بھی ساتھ اٹھ جائیں گے۔ اے وہ لوگو آمنو جو زبانی ایمان لے آئے ہو، یا تو منافقین کا ذکر ہے اور یا مخلصین کو تنبیہ ہو رہی ہے۔ اذا قیل لکم، جب کہا جائے واسطے تمہارے، صدر مجلس تمہیں کہہ دے، امیر جماعت تمہیں کہہ دے، تفصحوا فی المجالس، آداب مجلس نمبر 1 لکھیں، ادب مجلس نمبر 1، کھل کر بیٹھو، فی المجالس مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، فافصحوا پس کھل کر بیٹھا کرو، یفصح اللہ لکم صبرا، فراخی کر دے گا اللہ کریم تمہارے لیے، کم پر لکھے لکم مؤمنین، منافق نہ، اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا، نیچے لکھے جنت میں۔ کھل کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کھل کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے دوسروں کی جگہ بناؤ۔ منافق آتے تھے نا ایسے لمبے کر کے، ٹانگیں ایسے پھیلا لی، ہاتھ ایسے پھیلا لیے، بھئی کسی کو جگہ نہ ملے نا، کھل کر بیٹھو، دوسروں کی جگہ بناؤ۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، فَانشُزُوا پس اٹھ کھڑے ہوا کرو، انشزوا اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا پس اٹھ کھڑے ہو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یہ سمرا گیا، اس حکم کو ماننے کی وجہ سے اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، منکم تم میں سے، نیچے منکم منافق نکل گئے، جو تم میں سے ایمان لائے ہیں نا، اللہ ایمان والوں کو بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم ان کو بھی اللہ بلند کرے گا، کس میں کرے گا؟ درجات، کئی درجات میں۔
کئی درجات کے لحاظ سے اللہ بلند کرے گا۔ اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ سامنے مولانا جملہ لکھیں، 3 جماعتیں۔ نمبر 1 عوام مومنین کے لیے رفع درجات۔ نمبر 2 مومن علماء کے لیے مزید رفع درجات۔ نمبر 3 منافق محروم۔ اب یہ تینوں باتیں آیت کے اندر ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، عوام مومنین، اور اوتوا العلم، یہ علماء جو اہل علم ہیں، ایماندار، اور منافق محروم کا ہم نے جملہ کہاں سے نکالا؟ منکم، منافق نکل گئے، وہ منافق محروم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تیسرا قانون برائے اصلاح منافقین، اے وہ لوگو جو سپانی ایمان لائے ہو، آمنوا باللسان اذا ناجیتم الرسول، جب کان میں بات کہنا چاہو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پس آگے بھیجو اپنے مشورے سے پہلے کچھ خیرات، کچھ صدقہ بھیجو۔ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے باعتبار ثواب کے۔ ثمرہ نمبر 1، دوسرا ثمرہ واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں نے ایک جملہ لکھوانا ہے، پہلے آپ سن لیں۔ حضرت جی میں نے آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے، منافق کہتے تھے۔ آپ تو بڑے نرم دل بندے تھے، چلو جی ادھر لے گئے، فضول بات، پھر اب چلو ٹھیک ہے جی آپ آ کر بیٹھ۔ دوسرے منافق، حضرت مہربانی کرے ذرا میری بات علیحدہ بات کرنی ہے، او ادھر لے گیا، کوئی خاص بات نہیں، بیٹھے۔ ایک حضرت میں نے بھی بات، نبی پاک کو تنگ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہارا علاج کرتا ہوں، ہم چور کو دروازے تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جس نے علیحدہ میرے محبوب سے مجلس میں کرنی ہے کرو، علیحدہ کرنی ہے پہلے صدقہ خیرات دو، نبی کو تحفہ دو۔ حضرت یہ 1000 روپیہ آپ کا گفٹ ہے، ہاں اب کرو بات، الگ لے جاؤ۔ یہ خرچ کرنا تو ان کے لیے موت تھا، یہ تو گلے میں پھندا آ گیا، اب وہ نبی پاک کو تنگ کرنے سے رک گئے۔ اچھا ایک مقصد اور بھی تھا ان کا، ایک تو مقصد تھا علیحدہ لے جا کر باتیں کرنا میں آپ کو تنگ کرتے تھے، اور دوسرا جب علیحدہ بات کریں گے نا لوگ سمجھیں یہ کوئی نبی کا خاص بندہ ہے، ہاں یہ کوئی خاص بندہ ہے، حضور اس کو علیحدہ وقت دیتے ہیں، بڑے بے ایمان تھے۔ سامنے لکھیں جی، نمبر 1 مقصد حضور کو تکلیف دینا، آپ کھڑے رہیں گے، ایک مقصد تو یہ تھا علیحدہ لے جا کر سرگوشیاں کرتے تھے۔ نمبر 2 لوگ سمجھیں یہ کوئی حضرت کا خاص بندہ ہے، بس آپ جملہ لکھ لیں، بقول حضرت آیت نمبر 12 منسوخ نہیں، حکم پہلے بھی استحبابی تھا، اب بھی استحبابی ہے۔ اب میں مانا کروں پھر میں یہ بات حل کرتا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ، اب تمہارے پاس وسعت نہیں ہے،
غریب آدمی ہو اور حضور سے الگ بات بھی کرنی ہے، پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس نہ پاؤ تم، کیا نہ پاؤ، اوپر لفظ لکھ لیں، اوپر لفظ لکھ لیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، نہ پاؤ، کیا نہ پاؤ، صدقہ کرنے والی چیز، کوئی تمہارے پاس چیز نہیں ہے کہ تم صدقہ کر سکو، ہدیہ دے سکو، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ حکم استحبابی تھا، لازمی نہیں تھا، اگر لازمی ہوتا تو اللہ رخصت نہ دیتا۔ أَشْفَقْتُم أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم ڈر گئے ہو کہ آگے بھیجو تم اپنے مشوروں سے پہلے صدقے، نہ تم ڈرتے ہو صدقہ دینے سے محتاج ہو جاؤ گے، سامنے لکھیں تم ڈرتے ہو صدقہ دینے سے محتاج ہو جاؤ گے، نہ تمہیں یہ ڈر ہے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، بس جب نہیں کیا تم نے، نیچے جملہ لکھ لیں اِذْ لَمْ تَفْعَلُوا کے حکم صدقہ پر عمل نہیں کر سکے، جب تم حکم صدقہ پر عمل نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، رجوع فرمایا اللہ کریم نے تم پر، نیچے لکھیے صدقے کا حکم ہٹا دیا۔ بس بغیر صدقے کی اللہ نے مشورہ کرنے کی اجازت دے دی، میرے پیغمبر کو الگ لے جا کر بات کر سکتے ہو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس اب فرائض کی پابندی کرو، صدقے والا حکم کینسل ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس قائم کرو نماز، اور دو تم زکوٰۃ، اور کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار کامیابی کے اصول، نماز قائم کرنا ایک، زکوٰۃ دینا دو، اللہ کا کہا ماننا تین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ماننا چار۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی ما ننسخ من آیت پر میں آپ کو جملے لکھواؤں گا کہ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی قرآن کا حکم منسوخ نہیں ہے۔ اب ذرا میرے ہاتھ کو دیکھیں، مہربانی کریں، اللہ نے فرمایا صدقہ کرنے، یہ مشورہ پیغمبر سے کرنا ہو، علیحدہ لے جا کر علیحدہ وقت لینا ہو، صدقہ دیا کرو۔ یہ حکم چند دن تک رہا، یہ حکم چند دن تک رہا، چونکہ ان کو خرچ کرنا تو موت معلوم ہوتی تھی، تو منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ چند دن یہ حکم رہا، اللہ کریم نے حکم کینسل کر دیا۔ تاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ حکم ہٹا دیا، فرمایا اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ مشورہ کرنا ہو، الگ وقت لینا ہو تو کوئی صدقہ یا ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیغمبر کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، پہلے حکم تھا بھئی صدقہ دینا ہی دینا ہے، ہدیہ دینا ہی دینا ہے، اس کے بغیر پیغمبر سے الگ بات نہیں کرنی۔ حضرت سے فرماتے ہیں کہ نہ، پہلے بھی حکم مستحب تھا، اب بھی مستحب، بعد میں بھی۔ کیا مطلب؟ اگر علیحدہ وقت لینا ہو، بہتر ہے میرے پیغمبر کو کوئی ہدیہ دے دیا کرو، بہتر ہے۔ اور جب منافق سرگوشیاں کرنے سے رک گئے، پیغمبر کو تنگ کرنے سے باز آ گئے، علیحدہ لے جا کر کانوں میں کانا پھوسی کرتے تھے فضول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، اس سے باز آ گئے۔ اللہ نے فرمایا بس اب یہ حکم ختم ہے۔ کیا مطلب ہے ختم کا؟ اہتمام باقی نہ رہا۔ کیا باقی نہ رہا؟ اہتمام۔ حضرت فرماتے ہیں یہ لفظ جو ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو تم ہدیہ دے سکو، خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یہ حکم لازمی نہیں تھا، یہ مستحب تھا، بعد کے اندر استحباب باقی رہا، اہتمام ختم کر دیا گیا۔ یہ جملہ لکھ لیں، یہ حکم چند روز رہا۔
بس اب میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ آیت نمبر 13 جو ہے وتاب اللہ، اس سے آیت نمبر 12 منسوخ نہیں ہے۔ پہلے بھی استحباب تھا، بعد میں بھی استحباب باقی رہا، البتہ پہلے اہتمام تھا، بعد میں اہتمام ختم کر دیا گیا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غاضب اللہ علیہم، جماعت کے 3 اصول بھی سامنے آ گئے۔ میں نے آپ کو 3 اصول لکھوائے ہیں۔ نمبر 1، توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو۔ نمبر 2، کوئی جماعت میں آنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو۔ ایسے ٹانگیں اور ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، کوئی نہیں چلو کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ۔ کوئی صاحب یار مہربانی کرو تھوڑا قریب ہو جاؤ، جاؤ کام کرو، پہلے ہم آئے، ہمارا حق ہے، تم بڑے آگے۔ ایسے بیٹھ جاتے جیسے ہم بیٹھتے ہیں بس کی سیٹ پر تاکہ دوسرا بندہ تنگ ہو۔ ایسے ذرا جھٹکا لگا نا، وہ سیٹ میرا نیچے گر پڑا، ہم خوش ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے نیچے گر پڑا۔ 2 آدمی کی سیٹ ہے، ہم ایسے ٹانگے تاکہ کوئی ساتھ نہ بیٹھے۔ ایویں نہیں باہنا میاں صاحب، آپ مہربانی کرو۔ اور تیسرا کیا اصول لکھوایا؟ امیر کو ہدیہ دیا کرو، زبانی یا مالی۔ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حاضر ہیں اور ہم ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہیں۔ آؤ مولانا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غاضب اللہ علیہم، سامنے لکھیں۔ اب 2 جماعتوں کا ذکر۔ نمبر 1 حزب الشیطان، نمبر 2 حزب الرحمن۔ نمبر 1 کا تعلق یہود، کفار اور دشمنان خدا کے ساتھ ہے۔ علم ترى زجر برائے منافق، تخویف اخروی بھی ہے، آخرت کا ڈراوا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف تولو جنہوں نے دوستی لگائی قومن یہودی قوم سے، قومن کے نیچے یہود لکھیں، دوستی لگائی ایسی قوم سے، یہودیوں سے دوستی لگائی، غاضب اللہ علیہم، ایسی قوم کے غضب کی اللہ کریم نے ان پر۔ ان منافقوں نے یہودیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، یہودیوں پر تو اللہ کا غضب اترا تھا۔ ما ہم منکم، نہیں وہ منافق، ہم کے نیچے منافقین، نہیں وہ منافقین پورے پورے منکم تم میں سے، مسلمانوں تم میں سے پورے پورے نہیں ہیں، وما ولا منہم، اور نہ پورے پورے ان یہودیوں میں سے، نہ پورے تمہارے ساتھ ہیں نہ پورے ان کے ساتھ ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، دشمن اناج کا۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اوپر جھوٹ کے، کذب پر لکھیں ہم مومن ہیں۔ ہم حقیقت میں نہ یہ یہودیوں کے دوست ہیں نہ تمہارے دوست ہیں، نہ پورے پورے ان میں سے ہیں نہ پورے پورے تمہارے ساتھ ہیں۔ قسمیں اٹھاتے ہیں علی الکذب، جھوٹی قسمیں، جھوٹ پر کہ ہم مومن ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، یعلمون کہ ہم جھوٹے ہیں، پتہ بھی ہے ان کو ہم جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ عبد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ ثمرہ پہلا آ گیا دوستی رکھنے کا، یہودیوں سے دوستی رکھنے کا پہلا نتیجہ عبد اللہ لهم عذابا شدیدا، منافقین کے لیے تخویف اخروی تیار کی اللہ کریم نے ان منافقوں کے لیے عذاب بڑا سخت، دنیا کے فائدے اٹھا لیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ انہم ساما کانوا یعملون، کیوں عذاب تیار کیا، کیوں اس لیے عذاب اللہ نے تیار کیا ہے، یقیناً وہ برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، برے اعمال شرک اور کفر نفاق کے طور پر کرتے ہیں۔ منافقت تمہارے سامنے آئے توحید کا دعویٰ، ادھر گئے وہی شرکیہ کفریہ کام۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ قسمیں کیوں اٹھاتے تھے، یحلفون باللہ، اتخذوا سبب حلف، اس کا عنوان
کیوں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں؟ وجہ یقیناً بنا لیا انہوں نے ایمانہم اپنی قسموں کو، ایمان کے نیچے جھوٹی، اپنی جھوٹی قسموں کو بنا لیا جنتن ڈھال، ڈھال بنایا ہوا ہے۔ جس طرح بندہ دشمن وار کرنے لگے آگے لوہے کی ڈھال کر دیتا ہے تاکہ مجھ پر وار نہ پڑے، انہوں نے بھی اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک، ڈھال بنایا ہوا ہے، کیا مطلب؟ تاکہ ہماری جان اور مال بچا رہے، جنہ تاکہ ہماری جان اور مال بچا رہے۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ کے نیچے لوگوں کو مسلمان ہونے سے، لوگوں کو مسلمان ہونے سے انہوں نے روکا ہوا ہے۔ یہ ہے اضلال، دوسروں کو روکنا، گمراہ کرنا۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اسی وجہ سے فَلَهُمْ فا کمانا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں جان مال بچانے کے لیے۔ نمبر 2، لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا ہے، فَلَهُمْ اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا، اسی وجہ سے ہوگا، شدید بھی ہوگا، عذاباً شدیداً، مہین بھی ہوگا، شدید بھی مہین بھی، ذلیل کرنے والا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، سامنے جملہ لکھے لن تغنیا، جھوٹی قسمیں مال و اولاد کی خاطر اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اب حقیقت سنو، لن تغنی عنہم، ہرگز نہ کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ پر لکھے عذاب، اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر، اللہ عذاب دینا چاہے مال اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی۔ اب یہ عذاب مہین اور عذاب شدید اس کی تعیین کر دی، وہ کون سا عذاب ہے سخت، کون سا عذاب ہے ذلیل کرنے والا، وہ یہ آگ والا عذاب ہے، یہ جہنمی ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ ظرف متعلق ہے یوم لن تغنیا کے، یوم ظرف متعلق ہے لن تغنیا کے۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب نے فرمایا مال کام نہیں آئیں گے، اولاد کب کام نہیں آئے گی مال اور اولاد؟ جس روز اٹھائے گا ان تمام کو اللہ۔ کب یہ کام نہیں آئیں گے اولاد اور مال؟ جب جس روز یبعثہم اللہ، وقت عذاب اٹھائے گا ان کو اللہ کریم تمام کو۔ فیالفون لہو، بس قسمیں کھائیں گے، لہو اللہ کریم کے لیے، یعنی اللہ کے آگے، کما یالفون لکم، جیسا کہ قسمیں اٹھاتے ہیں واسطے تمہارے۔ آؤ جی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں، شاباش۔ یہ چوتھا وصف تھا۔ اور پانچواں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور گمان کرتے منافق یقیناً وہ عَلَىٰ شَيْءٍ، اوپر بھلی راہ کے ہیں، بھلی راہ، عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ ایک چیز پر ہیں، ہمارا منصوبہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سیدھے ٹھیک چل رہے ہیں، کسی سے نہیں بگاڑنی چاہیے۔ حماقت کا بیان، یحسبون انہم علی شیء، الا انہم الکاذبون، خبردار یقیناً وہی تو ہے جھوٹ بولنے والے، ڈبل جھوٹے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ باز آئے، بڑے جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ پا لیا ان کے اوپر شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، بس بھلوا دیا شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد شیطان نے بھلوا دی۔ ہاں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے یہاں جملہ لکھا ہے، سامنے لکھیں، نسیان کو غلبہ شیطان سمجھ کر ذکر اللہ سے ازالہ کرے، بس
او ہو میں نے تو نماز پڑھنی تھی، میں تو بھول گیا، بس فوراً اللہ کو یاد کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا ہے، فوراً اللہ کا ذکر کرے۔ نسیان کو غلبہ شیطان سمجھ کر ذکر اللہ سے اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کریں گے نسیان والی حالت ختم ہو جائے گی۔ ورنہ یا سبون انہم علی شیء کا ایک جملہ لکھیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن قسمیں اٹھائیں گے یہ سمجھ کر کہ ہم جان چھڑوا لیں گے، جس طرح دنیا میں جھوٹی قسموں سے جان چھوٹ جاتی تھی، نمبر 2، یہ دنیا کے متعلق ہے۔ بس یا اس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ منافق لشکر ہے شیطان کا۔ الا ان حزب الشیطان، خبردار انجام کا ذکر، یقیناً شیطان کا لشکر هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نیچے لکھے بے اعتبار انجام، انجام ان کا نقصان والا نکلے گا۔ نقصان کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ہاں ان الذين يحادون الله ورسوله، ان الذين يحادون الله الا خسارا، کیوں نقصان اٹھانے والے ہم الخاسرون، کیوں نقصان اٹھانے والے ہیں؟ یہ زجر بھی ہے، تخویف بھی ہے منافقین کے لیے۔ اللہ نے ڈانٹا، ڈراوا بھی سنایا۔ یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ذلیل ترین، سخت عذاب کے مستحق، ذلیل ترین۔ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، لکھ دیا اللہ کریم نے، لاغلبن، ضرور بھی ضرور میں غالب ہوں گا۔ اس پر لکھیں بے اعتبار انجام۔ اور انا ورسولی، میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ کاتب اللہ، نیچے جملہ لکھیں۔ نمبر 1، لوح محفوظ، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ نمبر 2، یا فیصلہ کر چکا، یا لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے یا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے غلبہ میرے پیغمبروں کو نصیب ہوگا، میرے پیغمبروں کے پیچھے چلنے والوں کو نصیب ہوگا۔ ان اللہ قوی عزیز، علت کیوں اللہ غالب ہوگا، اللہ کے رسول غالب ہوں گے کیوں؟ یقین اللہ طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، مولانا اس پر لفظ حزب الرحمن کا ذکر، پہلے حزب الشیطان کا ذکر تھا، اب حزب الرحمن کا ذکر۔ ایک لاغلبن کے نیچے لفظ لکھوانا ہے آخر کار، ضرور غالب ہوں گا میں اور میرے آخر کار۔ کبھی کبھی شکست ہو بھی جائے نا مومنوں کو کوئی پرواہ نہیں، آخری نتیجہ ان کے حق میں نکلے گا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، وصف نمبر 1، حزب الرحمن کا پہلا وصف، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو، کسی قوم کو، قومن نکرہ ہے، یؤمنون باللہ، جو پورا پورا ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ،
اللہ اور آخرت کو پورا پورا مانے، اور پھر یوادون من حاد اللہ، دوستی رکھیں اس بندے سے جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یوں نہیں ہو سکتا پورا پورا بندہ مومن ہو، دوستی اس سے رکھے جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، سبحان اللہ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ہو وہ ان کے باپ دادا یا ان کے ابناء بیٹے یا اخوان ان کے بھائی او یا ان کا کنبا، چاہے وہ باپ بیٹے بھائی کنبا کیوں نہ ہو، ہیں اللہ اور رسول کے دشمن، یہ بندہ ان سے دوستی نہیں رکھے گا۔ مولا سامنے جملہ لکھو، ربط لکھے جی، ربط۔ حزب الشیطان نے غیروں سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اور حزب الرحمن نے رحمان کی خاطر اپنوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ حزب الشیطان نے غیروں سے دوستی لگائی ہوئی ہے، حزب الرحمن نے رحمان کی خاطر اپنوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں والد کو قتل کیا، حضرت عمر نے ماموں کو قتل کیا۔ یہ اللہ رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بیٹے نے کہا، ابا 2 دفعہ آپ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے، ابا سمجھ کر میں حیا کر گیا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، کافروں کے لشکر میں تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا 2 دفعہ تو میری تلوار کے نشانے پر میں آیا، تو نے لحاظ کیا، تو 1 دفعہ میری تلوار کی زد میں آتا، بیٹا نہ سمجھتا، اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ ہے ایمان۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، ثمرہ دنیاوی، یہ وہ لوگ ہیں، کاتب فی قلوبہم، لکھ دیا اللہ نے ان کے دلوں میں، ایمان، زبان پر نہ مونا، قلوب پر لفظ تو لکھیں نہ زبان پر نہ، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایمان صحابہ کا ذکر، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ازلی قلم سے لکھا گیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ، ثمرہ نمبر 2، اور تائید کی اللہ کریم نے ان صحابہ کی، حزب الرحمن کی، بِرُوحٍ، سعد فیض غیبی کے، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، غیبی فیض من ہو، اپنی طرف سے اللہ نے فیض غیبی کے ساتھ ان کی تائید کی۔ مولانا سامنے جملہ لکھے، روح من ہو، بے روح من ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ نور قلب ہے، جس کو سکینت اور نسبت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے حیات قلب ہے، اس لیے روح فرمایا۔ یہ 2 ثمرے ہو گئے، اب تیسرا ثمرہ، وَيُدْخِلُهُمْ، ثمرہ نمبر 3، وہ جو حزب الرحمن ہے، يُدْخِلُهُمْ، داخل کرے گا ان کو اللہ باغات میں۔ اوپر لکھیں جی يُدْخِلُهُمْ پر اشارہ خاتمہ علی الایمان، صحابہ کا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے، ورنہ اللہ جنت میں داخل ہونے کا اعلان نہ کرتا۔ داخل کرے گا اللہ ان کو باغات میں، جاری ہوں گی یہ جنات، جسمانی نعمت، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ جاگے تو میں مانا کروں، آپ سو رہے ہیں، مولانا سو رہے ہو، آپ جاگ رہے ہیں تو مانا کروں، کیا مانا کرنا ہے؟ راضی اللہ عنہ، راضی ہوگا اللہ ان سے، کیا مانا کرنا ہے؟
آپ میری تو حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، آج تک تو ہم نے معنی سنا ہے راضی ہوگی اللہ ان سے، نہیں مولانا یہ معنی یہاں نہیں ہے، راضی اللہ عنہ راضی ہوگا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوں گے اللہ سے۔ راضی ہوگا استقبال والا معنی لکھے سامنے، حیران ہو کر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی تعجب ہونے لگ گیا بھئی یہ کیا معنی ہے؟ مولانا لالا یہ تو سارے حیران ایسے دیکھ رہے ہیں مولانا، بھئی ہم نے تو آج تک علماء کے راضی ہو گیا اللہ، یہاں یہ معنی نہیں ہے، سورت توبہ میں ہم معنی کریں گے راضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے، یہاں یہ معنی نہیں ہے، لکھے سامنے معنی استقبال والا، یعنی جنت میں داخل کر کے اللہ اعلان کرے گا، اب پیچھے الفاظ کیا ہیں؟ یدخلہم، جو اللہ نے ان کو باغات میں داخل کر دیا ہے، یہ معنی ہے؟ معنی آپ چپ کر گئے، رمضان تو سب کے لیے ہے، یدخلہم اللہ نے ان کو داخل کر دیا ہے، داخل صحابہ زندہ تھے اور یہ اعلان ہو رہا تھا، داخل کرے گا ان کو اللہ، اور داخل کرنے کے بعد اعلان کرے گا بھئی میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، راضی ہو جائے گا اللہ کریم ان سے اور وہ راضی ہو جائے گی اللہ سے، اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ، مولانا سامنے جملہ لکھیں، راضی اللہ کا جملہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر سب کو ناراض کیا تھا، انہوں نے اللہ کی خاطر سب کو ناراض کیا تھا، اللہ بھی راضی ہونے کا اعلان کرے گا۔ اس مقام پر راضیہ پھر ماضی کیوں آیا مولانا؟ بات تو آگے ہونی ہے، جواب بھی یاد نہیں ہے، باقی کیا سنائیں گے، جواب بھی یاد نہیں ہے، کام تو آگے ہونا ہے، استقبال میں ماضی کا صیغہ کیوں آیا؟ یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے یہ کام یقینی ہوگا۔ اولئک حزب اللہ، نمبر 5 سمرہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ چھٹا یہ سمرہ، اللہ خبردار یقین اللہ کا لشکر هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ نیچے لکھے بیتبار نتیجہ ان کے حق میں بہتر نکلے گا۔ سورت کا نام ہے سورت الحشر، دعویٰ لکھیں جی، زجر و تخویف دنیاوی للمنافقین۔ اس میں رب میں نے لکھا اگر منافقوں سے مجادلہ چھوڑ دیا اہل کتاب کی طرح اول الحشر میں شکست کھا بیٹھو گے۔ مانوی رب سورت المجادلہ میں بدترین قسم کے منافقین پر زجرات تھیں، سورت الحشر میں ان سے کم درجہ والے منافقین پر زجرات ہیں، ان سے کم، علی سبیل التنزل۔ سورت کا دعویٰ آپ کو لکھوا دیا، زجر و تخویف للمنکرین۔ خلاصہ یہ ہے تخویف دنیا بھی آئے گی، مال فے کیسے تقسیم کرنا ہے یہ انداز آئے گا، منافقین کے لیے زجرات آئیں گی، اور توحید کو دہرایا جائے گا، اعادہ دعوی توحید، دلائل بھی ساتھ ہوں گے۔ میں نے امتیازات تو بہت سارے لکھے ہیں، یہود کی شکست کا ذکر اس صورت میں ہے، مال فے کا ذکر کس کس کو تقسیم کرنا ہے یہ اس صورت میں ہے، اور انصار کا مہاجرین سے محبت کرنے کا عجیب انداز اس صورت میں ہے۔ ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے چور و چور ہو جاتا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ سے 2 مشرک قتل ہو گئے۔ یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ، اور بھی تھے، بڑے بڑے 3 تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، تو کچھ اگر خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، سورت فتح کے اندر میں نے عرض کیا تھا حدیبیہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تو میں نے عرض بھی کیا تھا
جب آپ گھر پہنچے تو جبریل نے کہا حضرت چلیے خیبر کے مقام کی طرف۔ تقریباً 2.5-3 مہینے کے بعد خیبر فتح ہو گیا، اور بنو قریظہ تھے یہودی، اور یہ بنو قریظہ وہ تھے جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، غداری کی تھی، مشرکین مکہ کا تعاون کیا تھا۔ آپ نے ان کا گھیرا کر لیا، محاصرہ جاری رہا۔ پھر فیصلہ حضرت سعد نے کیا ان کے جو مرد ہیں ان کی گردنیں کاٹی جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ تو خیر یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ اب ذرا خیال کیجیے گا مہربانی، میں نے وہاں لکھوایا بھی تھا 500 یا 700 ان کے مرد قتل کیے گئے۔ یہ جو بنو نذیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ کا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ بنو نذیر جو تھے، بنو نذیر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے چند صحابہ کو لے کر، ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، کوئی مشکل پڑی ایک دوسرے کی امداد کریں گے، ہم نے ان 2 مشرکوں کا خون بہا دینا ہے، اگر کوئی بندہ تمہارے ہاتھ سے مارا گیا تم نے اس کی دیت دینی ہوگی تو ہم تعاون کریں گے، ہم سے مارا گیا تو تم نے اس دیت میں تعاون کرنا ہے۔ تو معاہدہ تھا۔ آپ گئے، حضرت آئیں، آپ یہ قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھے، ہم بندے بلاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ کتنے ہمارے ذمہ پیسے بنتے ہیں، ہم حصہ دیں گے۔ آؤ جی، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ یہودی بنو نذیر نے ایک بندے کو قلعے کی دیوار کے پیچھے سے چڑھایا چھت پر، اس کو پتھر دیا، چکی کا پاٹ جس میں دانے پیسے جاتے ہیں، حضور پر گرا دے، یہ ختم ہو جائے۔ ان کو کچھ بندوں نے منع بھی کیا، بھائی یہ کام نہ کرو، معاہدے کی خلاف ورزی ہے، دھوکہ نہ کرو۔ خیر جب وہ بندہ اوپر چڑھا اور چکی کا پاٹ گرانا چاہا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، آپ اٹھ پڑے۔ آپ نے صحابہ کو نہیں بتایا، ایسے اٹھے جیسے معلوم ہوتے کوئی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہو، بھائی کوئی تقاضا ہے۔ صحابہ نے سمجھے شاید آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے رہے۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے کہا او ہو، اصل بندہ تو چلا گیا جس پر ہم نے چکی کا پاٹ گرانا تھا۔ آپ خیر مدینہ طیبہ پہنچے، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور واپس نہیں آئے، بھائی تلاش کرو ادھر ادھر۔ صحابہ بھی تلاش کرتے کرتے واپس آ گئے۔ حضرت آپ فرمائے وہ تو دھوکہ کرنا چاہتے تھے، جبریل کے ذریعے اللہ نے اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، بھائی تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت، نکلو یہاں سے، یہ علاقے چھوڑو، تم نے دھوکہ کیا ہے ورنہ ہم زبردستی تمہیں نکالیں گے۔ پھر وہ ڈر گئے، دھوکہ تو کر چکے تھے، نکلو یہاں سے۔ عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا تم نہ نکلو۔ کیوں نہ نکلو؟ 2000 جنگجو بندے میرے پاس ہیں، وہ قلعے میں آ جائیں گے، تمہاری حفاظت کریں۔ انہیں کہا ہم نہیں نکلتے، نہیں جاتے۔ اچھا، آپ صحابہ کو لے کر گئے اور محاصرہ کر لیا ان کے قلعوں کا۔ اب وہ اندر بند ہیں، اوپر فصیل سے انہوں نے صحابہ کرام پر اور آپ پر پتھر اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے، وہ آڑ بن گئے۔ صحابہ جواب دینا چاہتے تو آگے وہ کھجوروں کے درخت آڑ بن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کھجوروں کو جلاؤ، اکھیڑو ان کو۔ اب وہ بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ سارا ان کا معیشت کا دار و مدار تو کھجوروں پر تھا۔ کہا ہم تو چلو کافر ہیں، تم ہم سے لڑنے آئے ہو، یہ کھجور کا درخت بھی کافر ہے، اس کو تم جلا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے۔ صحابہ کرام کو بھی بعض صحابہ کو بھی دل کے اندر یہ وہم پڑا، بھئی درختوں کا کیا قصور ہے، ہم درخت، اللہ نے فرمایا نہیں یہ میرا حکم ہے درخت کا۔ اب 6 دن یا 15 دن محاصرہ رہا۔ عبداللہ ابن ابی تو دھوکے باز تھا، اس نے کیا بندے بھیجنے تھے، وہ سمجھ گئی ہم سے دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی مہربانی کرو، اب ہمیں کچھ نہ کہو جی، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سارا مال اسباب جو تھا جتنا وہ لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، باقی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لڑائی نہ ہوئی۔ اب ذرا خیال کریں، آگے چل کر میں نے جملہ عرض کرنا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان سے چونکہ لڑائی تو ہوئی نہیں تھی، ان کا جو مال قبضے میں آیا مال فے، اس کی اللہ کریم نے تقسیم کرنے کے طریقے بتا دیے، فلاں فلاں کو دینا ہے۔ یہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا تذکرہ اس سورت کی ابتدا میں آ رہا ہے۔
سامنے لکھ لیں، حضرت کی بنو نذیر سے صلح تھی، انہوں نے آپ پر چکی کا پاٹ گرانا چاہا، اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہی بنو نذیر نے بنو قریظہ کو بھڑکایا تھا، اور بنو قریظہ نے غزوہ خندق میں غداری کی تھی۔ بس میں تھوڑا بات کرنے میں بھول گیا، انسان ہے، تو یہ بنو نذیر والا واقعہ پہلے پیش آیا اور بنو قریظہ والا بعد میں پیش آیا۔ اب میرے الفاظ پر غور تو کریں، وہ جو 600-700 بندے ان کے قتل کیے گئے تھے وہ واقعہ بعد کا ہے، وہ صلح حدیبیہ سے واپسی کا ہے، یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بنو نذیر والا تو خلاصہ کیا نکلا، پہلے بنو نذیر والا واقعہ پیش ہے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو نکالا گیا، قتل ان کو کیا گیا بنو قریظہ کو۔ انہی بنو نذیر نے یہاں اپنے علاقے سے نکل جانے کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کو بھڑکایا تھا، اور بنو قریظہ نے پھر مشرکین کی امداد کی تھی، پھر بنو قریظہ کو قتل کیا گیا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ فتح میں گزر چکا ہے۔ ورنہ بات ٹھیک ہو گئی؟ اب غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ میں نے سورۃ المجادلہ کا جو آپ کو ربط لکھوایا ہے، ذرا وہ ربط پڑھے، مہربانی کریں۔ 4 صورتیں کون سا میں نے نام لکھوایا؟ سورۃ مجادلہ، آپ پڑھ نہیں رہے، مولانا آپ نے نکالے نہیں ہے، میں کیا کروں؟ سورۃ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ ممتحنہ اور سورۃ صافات۔ آگے کیا لکھوایا؟ یہ سورۃ حدید کے دوسرا مضمون جو ہے ترغیبی، اس میں 2 مضمون تھے، انفاق، قتال، دوسرے پر متفر ہیں، لیکن ہر دوسری سورت یہ مسئلہ توحید سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ مجادلہ وہ توحید سے شروع نہیں ہوئی تھی، یہ مسئلہ توحید سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے ترغیب الی القتال ہے، لیکن اصل مقصودی مسئلہ نہیں بھولنا، قتال اور انفاق اسی مسئلے کے لیے ہوتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی اللہ کریم کی تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ سبح پر لفظ کالن یا حالن، کالن یا حالن، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ، وہ اللہ کریم زبردست ہے، الحکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے، العزیز قدرت بھی کاملہ ہے، الحکیم حکمت بھی کاملہ ہے۔ جب عزیز اور حکیم اللہ تو وحدہ لا شریک بھی صرف اللہ، یہ علت ہے، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کریم کی توحید پر شاہد ہے ساری مخلوق، زبان کال یا حال سے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا، تخویف دنیاوی کا نمونہ۔ مونا ایک اور ربط عرض کرتا ہوں، یعنی عزیز اور حکیم کا نمونہ، یہ عزیز اور حکیم کہا، اس کا نمونہ پیچھے آئیں کسی سورۃ المجادلہ پر، یہ آخر آیت نمبر 20، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہوں گے ذلیل ترین لوگوں میں سے۔ سامنے جملہ لکھیں، یہاں اذلین کا نمونہ بیان کیا، والذی اخرج الذین، یہاں اذلین کا نمونہ بیان کیا۔
کیسے ذلیل ہیں یہ دیکھو، هو الذی اخرج الذین کفروا، اللہ کریم وہ ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والے کتاب میں سے، نیچے لکھ لیں بنو نذیر، یہ مدینہ کے آس پاس آباد تھے خیبر کے علاقے میں، من دیارہم نکالا ان کے گھروں سے، لأول الحشر واسطے پہلے اجتماع کے، حشر پر لکھیں پہلا اجتماع، لأول الحشر پہلا اجتماع، اس کو اللہ نے پہلا اجتماع کیوں فرمایا نیچے لکھیں، یہ یہود پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، یہ یہود پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، آپ مجھے معنی سنا سکتے ہیں؟ آسان معنی ہے مولانا، هو الذی اخرج الذین، وہ مشکل معنی تو ہے نہیں، هو الذی اخرج، یہ 7 آیت کھڑی ہے، هو الذی اخرج، وہ اللہ، ہاں کون اخرج، جس اللہ نے، کس نے نکالا، کس نے نکالا، اس پر لکھیں دعویٰ، ما ظننتم علت دعویٰ، اب ما ظننتم اللہ نے نکالا ہے بھائی، اس کی دلیل، ما ظننتم نہیں گمان کیا تھا تم نے، ان یخرجوا کہ وہ خود نکل جائیں گے، تمہارا جو گمان تھا نا، تمہارا تو یہ تھا کہ وہ نکل ہی نہیں سکیں گے، اللہ نے نکالا، نہیں گمان کیا تھا تم نے، ان یخرجوا کہ وہ خود نکل جائیں گے، ان کی شان و شوکت کتنی تھی، وَظَنُّوا علت نمبر 2، اور انہوں نے بھی یقین کر لیا تھا، ان یہودیوں نے بھی گمان کر لیا تھا، کس بات کا گمان کر لیا تھا، انہم مانعتہم، یقیناً روکنے والے ہیں ان کو، حصونہم ان کے قلعے، ان کے قلعے روکنے والے، ان کو کیا یہ توقع تھی کہ ہمیں نکلنا پڑے گا یہاں سے، من اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، ان کے قلعے ہمیں بچانے والے ہیں، قلعے ہمیں بچائیں گے، سبحان اللہ۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ان کا خیال تھا قلعے بچائیں گے، اللہ نے فرمایا نہیں، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، بس آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب، اللہ آیا، اوپر لکھیں عذاب، مؤثر حقیقی اللہ ہے جو مخلوق ہو گئے وہ، بس آیا ان کے پاس اللہ، یعنی اللہ کا عذاب، من حیث اس جگہ سے، لم یحتسبوا، ان کو گمان بھی نہیں تھا، لم یحتسبوا کے نیچے مسلمانوں کے ہاتھوں، ان کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دی اللہ نے فی قلوبہم، ان بنو نذیر کے دلوں میں، الرعب، روب مسلمانوں کا، یخربون بیوتہم، ثمرہ نتیجہ یہ نکلا، اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو یہودی، بِأَیْدِیہِم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ، یہاں سے لکھو بھائی ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں جی، مہربانی کرو ہمیں کچھ نہ کہو، اچھا اب جتنی چیزیں اکھیڑ سکتے تھے نا، چھت اکھیڑی، مسلمان کہتے یار یہ چھت اکھیڑنے میں ہماری امداد کرو، یار یہ ستون کھڑا ہے ذرا اس کو توڑنے میں ہماری امداد کرو، مسلمانوں کے ہاتھوں سے خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو، اپنے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے، مومنوں کو کہتے تھے اس چیز کے توڑنے میں ہماری امداد کرو، یہ چیز ہمیں ذرا تم بھی ہاتھ لگاؤ جی، اس شاہتیر کو باہر پہنچانا ہے جی، یہ پیٹی اٹھا کر باہر پہنچانی ہے جی، یہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ حالت دیکھ کر عبرت پکڑو اے عقل مندو، آنکھوں والو عقل، یہ عبرت پکڑو آنکھوں والو، یعنی
جن کے اندر سوچ سمجھ ہے، دعوت تذکر، ولولا ان کتب علیہم الجلا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دی تھی اللہ کریم نے ان پر الجلا، جلا وطنی لکھ دی تھی، جلا کی وجہ سے ان پر اللہ کریم نے اگر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو پھر لعذبہم فی الدنیا، البتہ عذاب دیتا ان کو اللہ دنیا میں۔ نیچے لکھے لعذبہ قید و قتل، قید و قتل، یہ تو اللہ کریم نے جلاوت نہیں لکھی تھی، اگر جلاوت نہ لکھی ہوتی دنیا میں قید بھی کیے جاتے، قتل بھی کیے جاتے۔ اب فی الحال قتل اور قید سے بچ گئے، جلاوت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ من اب علماء کے لیے لفظ عرض کرتا ہوں، وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْإِخْرَاجَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا۔ عبارت اگر یوں ہوتی، اگر نہ ہوتی یہ بات لکھ دیا تھا اللہ کریم نے ان کے اوپر الخروج، نکلنا لکھ دیا تھا، اگر یہ نکلنا نہ لکھا ہوتا نا الخروج تو لعذبہم فی الدنیا، ضرور عذاب دیتا اللہ ان کو دنیا میں، قتل اور قید والا عذاب۔ یہ تو نکل، اللہ نے خروج کا لفظ نہیں بولا، جلا کا بولا، نہیں سمجھے آپ؟ اشکال کیا ہے؟ خروج کا لفظ نہیں بولا، جلا کا بولا، سامنے لکھیں جلا اہل اور مال ساتھ لے جانا، فرق سمجھ آ گیا مولانا؟ اگر خروج ہوتا تو صرف اپنا نکلنا مراد ہوتا، بیوی بچے مال ساتھ لے جانا مراد نہ ہوتا، لیکن جلا کہتے ہیں مال بھی ساتھ لے جانا، بیوی بچے بھی ساتھ لے جانا، چونکہ بیوی بچے اور مال ساتھ لے جانے کی اجازت تھی، اس لیے اللہ نے لفظ الجلا کا بولا۔ والوں پتہ نہیں دوستوں کو بات بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ والوں فی الآخرۃ عذاب النار، ٹھیک ہے قتل سے تو بچ گئے، قید سے تو بچ گئے، لیکن ان کے لیے عذاب ہے آخرت میں، ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب النار کا۔ ذالک بانہم علت، یہ کیوں ان کو آگ کا عذاب ہوگا، کیوں جلاوطنی نصیب ہوئی؟ دنیا میں جلاوطنی، آخرت میں عذاب النار، کیوں یہ جلاوطنی اور آگ کا عذاب کیوں؟ اس وجہ سے بینہم سببیہ کیا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی مخالفت۔ نیچے لکھے عدم ایمان، ایمان نہیں لائے، اللہ کی مخالفت، اور رسولہ کے نیچے وعدہ توڑنا، معاہدہ تھا کیوں توڑا اور چکی کا پاٹ گرانا چاہا؟ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بندہ مخالفت کرے اللہ کی، پھر اللہ کریم سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا، جواب شبہ، جلدی کریں جلدی، جواب شبہ۔ وہ کہتے تھے ہم تو کافر ہیں، کیا درخت بھی کافر ہیں جو کاٹ رہے ہو؟ بس علماء نے لکھا ہے، بعض صحابہ کو بھی یہ شبہ ہوا، بھئی کچھ کھجور کے درخت کاٹ رہے ہو، کچھ کو جلا رہے ہو، یہ تو ہمارے چلو یہ تو نکل جائیں گے، یہ کھجوریں ہمارے کام آئیں گی، کیوں ان کو کاٹیں، کیوں ان کو جلائیں؟ بعض صحابہ کو بھی شبہ ہوا، اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، جو کاٹی ہے تم نے کوئی عمدہ کھجور، لینا عمدہ کھجور، جو کاٹی ہے تم نے کوئی عمدہ کھجور، اَوْ تَرَکْتُمُوهَا، یا چھوڑ دیا تم نے اس عمدہ کھجور کو، قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، قائم رہنے والی اپنی جڑوں پر، کوئی جڑوں پر کھڑی ہے،
یا جو تم نے کاٹی ہے یا جلائی ہے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ دونوں باتیں اللہ کے اذن سے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کاٹو جلاؤ یا ان کو نہ کاٹو فلاں فلاں کھڑی رہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب ہمارا منکرین حدیث پر سوال ہے، کہاں اللہ کا حکم ہے قرآن میں؟ نہیں سمجھ آئی؟ مولانا فَبِإِذْنِ اللَّهِ کے سامنے لکھے جملہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ اشارہ ہے حجیت حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ بس وہی غیر مطلوب کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا فلاں کاٹو اس کو جلاؤ، یہ کھجوریں جڑ سے اکھیڑو۔ وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ واو زیدہ، آپ نے غور ہی نہیں کیا بڑے علماء نے، واو زیدہ اللہ کے حکم سے کاٹنا یا کھجوروں کو چھوڑنا، کیوں؟ لِيُخْزِيَ واو زیدہ تاکہ رسوا کرے اللہ نافرمانوں کو، الفاسقین پر بنو نذیر ان یہودی نافرمانوں کو، فاسقوں کو، گناہگاروں کو اللہ ذلیل کرے۔ ایک قول کیا ہے واو زیدہ ہے، دوسرا قول سامنے لکھیں واو زیدہ نہیں ہے، لِيُخْزِيَ متعلق عربی میں لکھیں، عربی میں متعلق آذَنَ لَهُمْ، آذَنَ یَأْذَنُ آذَنَ لَهُمْ اجازت دی اللہ نے واسطے صحابہ کے، فی القطع قطع کرنا کاٹنا، فی القطع والترک کاٹو یا چھوڑو، آذَنَ اللہ لَهُمْ آذَنَ لَهُمْ فی القطع والترک لِيُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَزَّ يُعِزُّ اعزازًا لِيُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یوں عبارت ہے۔ اب ذرا آپ عبارت کو دیکھیں، میں پڑھتا ہوں، یہ جو تم نے کھجوریں کاٹی ہیں چھوڑ دی ہیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ بس اللہ کے اذن سے ہیں، آذَنَ لَهُمْ اللہ نے اجازت دی فِي الْقَطْعِ وَالتَّرْكِ کاٹنے میں چھوڑنے میں، کیوں؟ کسی کو چھوڑو کسی کو کاٹو، کیوں؟ لِيُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ مومنوں کو عزت دے اور نافرمانوں کو رسوا کرے۔ یہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، سبحان اللہ، ما افا مبتدا، اس کی خبر بڑی دور ہے، او آگے آ رہی ہے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ یہ آ گیا مولانا خبر، ما افا اللہ عَلَىٰ رَسُولِهِ جو واپس کیا اللہ کریم نے، جو معنی نہیں سمجھا آپ نے، جو واپس کیا اللہ نے کفار سے، اللہ رسول اپنے رسول پر، منہم یہودیوں میں سے، جو واپس کیا اللہ نے کافروں سے اپنے رسول پر، منہم یہودیوں میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل پس نہیں دوڑائے تم نے اس پر من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکاب اور نہ کوئی اونٹ، تم نے گھوڑے بھی نہیں دوڑائے اونٹ بھی نہیں دوڑائے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ کریم یسلط رسلہ علی من یشاء اللہ مسلط کر دیتا ہے، اس پر لکھے بلا قتال، بلا قتال اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اللہ اپنے دشمنوں میں سے جس پر چاہتا ہے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مولانا ما افا اللہ کا میں نے کیا معنی کیا؟ آپ سارے بس آپ سن لیں بس 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 آپ سن لیں، مہربانی کریں سن لیں مجھ سے، میں لکھوانا بند کر رہا ہوں، آپ سن لیں مجھ سے۔ اللہ نے واپس کیا کفار سے، یہ واپسی والا انداز کیوں ہے؟ اصل مال مومنین کا ہے، حق اس مال پر مومنوں کا ہے، کافروں کا کیا حق ہے کہ مال کو قبضے میں رکھیں؟ اصل حق بنتا ہی مومنوں کا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ جو واپس کیا اللہ نے کافروں سے، اشارہ کر دیا اصل مال مومنین کا ہے، کافروں کو کیا حق ہے کہ وہ مال رکھیں؟ کیوں؟ پہلے اسلام ہی اسلام تھا، پہلے اسلام ہی اسلام تھا، کفار نے غصب کیا تھا، اللہ نے واپس مسلمانوں کو دلوا دیا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے کے مالک نہیں تھے، سارا مال فے بیت المال میں جمع ہوگا، پھر اس مال فے میں سے حصے نکالے جائیں گے، یتیموں کو، مسکینوں کو، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ آپ کا حصہ، اللہ کا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ختم ہو گیا۔ مال فے یہ میراث تھا ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ کہتی مجھے فدق کے کھجوریں دو۔ لوگ کہتے ہیں جی بی بی فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا میری وراثت کہاں گئی، صدیق اکبر ناراض ہو گئے وغیرہ وغیرہ، میں نہیں دیتا، بی بی فاطمہ نے 6 مہینے بازی۔ مال فے تو حضور کی وراثت تھی ہی نہیں، حضور کی ملکیت تھی ہی نہیں۔ جب تھا ہی ملکیت وہ بیت المال کی، حضرت فاطمہ کیسی میراث کا مطالبہ کر سکتی تھی؟ جملہ لکھیں۔ مال فے کی تقسیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار تھے، مالک نہیں، تو حضرت فاطمہ کو میراث کیسے ملے؟ عاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے وراثت نہیں دی باغ فتح کی، وہ تو مال فے تھا، مال فے کے تو آپ مالک نہیں تھے، آپ تو خالی تقسیم کرنے والے تھے۔ اب تقسیم آگے آ رہی ہے، وضو کر لیں پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔